بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ وقال تعالى في مقام آخر عندها جنة المأوى، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ ترجیح دینا، آخرت کی تیاری کرنا، اس تعلق سے، اور دوسری بات یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا سے زیادہ دین کے بارے میں ہمیں متفکر رہنا چاہیے، مال سے زیادہ ہمیں دینداری کی فکر ہونی چاہیے، اولاد کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کے لیے مال جمع کریں، ان کے لیے گھر بنائیں، ان کے لیے زمین جائیداد بنائیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر اپنی اولاد کے بارے میں، خاص طور پر اپنی اولاد کے تعلق سے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کا دین کس طریقے سے مضبوط ہو، اور ان کا عقیدہ کس طریقے سے مضبوط ہو، اور یہ شریعت کے کس طریقے سے پابند بنے، یہ فکر ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کو بنایا، دو چیزوں سے بنایا۔ یہ اللہ نے مٹی سے جسم کو بنایا، دوسری چیز روح کو ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو مٹی سے جسم تیار کر دیا، بعد میں جب اللہ نے اس میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام چل سکے اور چلنے لگے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم، دوسری روح۔ اب انسان کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ضرورتوں کو بھی زمین سے پیدا کیا۔ انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کی جو دوسری خوراک کی ضرورتیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے زمین سے پیدا فرمایا۔ جبکہ انسان کی روح کو بھی غذا ملتی ہے، تو انسان کی روحانی جو غذائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر کو بنایا، تلاوت قرآن کو بنایا، نماز کو بنایا۔ آگے چلیں، انسان جب بیمار ہو جاتا ہے
تو بیماری کی دوائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے زمین سے پیدا فرمائی، کہ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسم کی دواؤں کو بھی بنایا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد انسان ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کا علاج کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے اگر انسان کی روح بیمار ہوئی تو اس کے واسطے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اولیاء کے سلسلے کو باقی رکھا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، اولیاء کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کی صبح تک بھی اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے رہیں گے۔ یہ روحانی علاج اولیاء کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طریقے سے انسان بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اگر انسان جسمانی محنت کرے، جسم کو بنائے، شہوانی خواہشات پر چلے اور انسان آخرت کو بھول جائے، شہوتوں کو پورا کرنے لگ جائے تو اس کا مقدر زمین ہو جاتی ہے۔ یہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی بنایا، جنت بھی بنایا۔ جنت کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو ساتوں آسمانوں کے اوپر بنایا۔ وَعِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتواں آسمان اس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے۔ اور جہنم کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو بنایا، سمندر کے نیچے زمین کو بنایا، اس زمین کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں والبحر المسجور کے تحت کہ جب قرب قیامت یا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر، جہنم کے اوپر یہ غلاف مکمل ایک بندوبست والا لگا کر ہے، قیامت کے دن وہ پھٹ جائے گا، پھر یہ سمندر بھی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آدمی جسم پر محنت کرے، نفسانی خواہشات پر چلے، گناہ پر عمل کرے، گناہوں کو کرتا رہے، روحانی غذا کو چھوڑ دے، ذکر کو چھوڑ دے، تلاوت کلام کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، دین پر چلنے کو چھوڑ دے، اگر جسم پر محنت کرتے ہوئے یہ جسم کی خواہشات کو پورا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقدر زمین کو بنا دیتے ہیں۔ آخر میں چل کر یہی زمین کے اندر سے یہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو مضبوط کریں گے، یہی روح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا کر رہیں گے۔ آج دیکھیں نفسانی خواہشات کا زور ہے اور نفسانی خواہشات میں، گناہوں میں ہم حد درجہ مشغول ہو چکے ہیں۔ دینداری ہمارے اندر کمزور ہو گئی، دین پر چلنے کے راستے کو ہم نے کمزور کر دیا، ہم خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، خواہشات کے اوپر ہم چلنے لگے۔ اگر اس کے بجائے دین پر چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماتے۔ دیکھیں اگر دنیا بکتے رہیں گے، دنیا کے پیچھے پڑتے رہیں گے تو ہمیں آرام سکون میسر نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور چیز ہے۔ اسباب راحت سے یعنی آرام کے سامان سے آرام مل جانا یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا، راحت تو اللہ کے طرف سے ملتی ہے۔ بعض مالدار ایسے ہیں جن کو نرم نرم قالین ہونے کے باوجود راتوں میں نیند نہیں آتی، گولی کھا کر نیند کرنی پڑتی ہے، مگر کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جن کے پاس نرم نرم قالین موجود نہیں ہے مگر وہ 8 گھنٹے کی آرام کی نیند رات میں سوتے ہیں تو دن میں اٹھتے ہیں۔ یہ راحت، یہ آرام، یہ سکون، یہ سہولت، یہ آسانی یہ اللہ کے طرف سے ملتی ہے۔ اور کب ملتی ہے؟ جب ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کے کب ہوں گے؟ جب ہم حقوق اللہ کو بجا لائیں گے، حقوق العباد کو بجا لائیں گے، گناہوں سے اجتناب کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، مالدار ہو تو زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، مالدار ہو تو حج کو جائیں گے، اور
اگر صحت مند ہو تو روزے کا اہتمام کریں گے، ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دیں گے۔ حقوق العباد کی بھی جب پابندی کی جائے گی اللہ دلوں کا سکون نصیب فرمائیں گے۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آ کر رہے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے دعا کر رہا تھا رو رو کر۔ حضرت سفیان ثوری تو بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت سفیان ثوری کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صرف اتنا خیال آیا، کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 ماہ تک تہجد سے ان کو محروم کر دیا۔ 6 ماہ تک تہجد پڑھنے کی توفیق اللہ کے طرف سے نہ ملی۔ صرف کس وجہ سے؟ ایک بندے کے بارے میں حقارت کی سوچ آئی۔ دیکھیں اللہ والوں کا اللہ امتحان لیتے ہیں۔ یہ تو بڑے اللہ والے تھے جن کے اللہ والے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اتنے بڑے اللہ والوں کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی حقارت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے حقوق العباد میں کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ حقوق العباد کا خاص طور پر اہتمام رکھیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہمارے لیے بڑے بڑے آسانی کے راستے مہیا فرمائیں گے۔ اور تہجد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مشرق میں نماز پڑھے، اگر کوئی مغرب میں نماز پڑھے، اگر کوئی شمال میں نماز پڑھے، اگر کوئی جنوب میں نماز پڑھے، ہر ایک کی نماز میں جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں تہجد پڑھنے والے کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود شامل فرما لیتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ تہجد کوئی پڑھتا ہے تو یہ نیکوکاروں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اگر تہجد پڑھنے والا وہ کسی جگہ پر بھی ہو مگر ساری دنیا والوں کے مسلمانوں کی دعائیں اللہ اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں تشہد ضرور پڑھتا ہے، التحیات ضرور پڑھتا ہے۔ التحیات میں یہ لفظ کا پڑھنا ضروری ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی ہو تیرے نیک بندوں پر۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا نیک بندے کون ہیں؟ جو تہجد گزار ہیں۔ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو اس کا حصہ ہر ایک مسلمان کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود شامل فرما دیتے ہیں۔ آج ہم نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، راتوں کا رونا چھوڑ دیا، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کم۔ تہجد تو ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ کے طرف سے ملی ہوئی۔ دیکھیں فرائض سنتوں کے بعد اگر کوئی نماز اونچے درجے کی ہے تو یہی تہجد ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تمہارے واسطے ہم نے تہجد کو نفل نماز بنایا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی پابندی اگر کی جائے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر رہیں گے۔ آج مسلمان تہجد کی بات تو ہم کہاں کریں، فرائض کی بات بھی کرتے ہیں تو دل روتا ہے کہ ہمارے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور نمازوں کا خیال ہمیں نہیں آتا، نمازوں کا خیال ہمارے دل پر بھی نہیں گزرتا۔ مؤذن پکارتا رہ گیا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم دنیا کی کمائی میں اپنی کامیابی سمجھتے رہے۔ کامیابی کی ہے، ملتی ہے تو یہی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر کامیابی ملنا ہے تو ان نمازوں کو اختیار کرنا پڑے گا، دین کے راستے پر چلنا پڑے گا، تہجد کو پکڑنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر آگے بڑھ کر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں میرے ساتھی، اللہ نے جو حدود مقرر فرمائے ان حدود کے اندر رہ کر ہمیں زندگی کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے کوئی بھی عبادت دی تو عبادت کی حضرت کی سوائے ذکر کے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے تم عبادت کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز فرض دی تو 2 رکعت دی، اگر کوئی
3 रकात पढ़ ले तो दोबारा उसे लौटाना पड़ेगा। जोहर की थी तो 4 रकात थी, अगर कोई 5 पढ़ ले दोबारा उसे लौटा कर 4 रकात पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ने हदें मुकर्रर फरमा दी। देखिए न नमाज में कुछ है, न ज़कात में कुछ है, न रोज़े में कुछ है, न हज में कुछ है। अल्लाह ने किसी में कुछ नहीं रखा, अल्लाह ने किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा। अल्लाह ने जिस वक्त जो हुक्म दिया उस वक्त उस हुक्म को पूरा करने में सब कुछ रखा है। देखें अल्लाह ने हर एक इबादत की एक हद मुकर्रर फरमा दी। हम उन हुदूद के अंदर रहते हुए इबादत करना पड़ेगा। अल्लाह ने नमाज दी, ज़कात दी, हज दिया, रोज़ा दिया। हम इन हुदूद को सूझते हुए सहाबा के नक्श कदम पर चलते हुए इबादतों का एहतिमाम करेंगे, इसका फ़ायदा आगे चलकर भी हमें नज़र आएगा। आज हमारे अंदर ये रिवाज हो गया कि हमारा मन पसंद आया, हमने उसको इबादत बना लिया, इसी को बिदात कहा जाता है। बिदात पर चलने से, सुन्नतों पर चलने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कम हो जाती है। बिदात की इत्तिबा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुन्नतों की इत्तिबा हर एक मुसलमान को करना चाहिए। तो देखें इबादतों की जो हुदूद अल्लाह ने मुकर्रर की, उन हदों के अंदर रहकर ज़िंदगी करना ज़रूरी है। यह रजबुल मुरज्जब का महीना है। रजबुल मुरज्जब के ताल्लुक से भी बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी मन घड़त बातें हमारे दरमियान में चल पड़ी हैं। सही सुन्नत से, सही हदीस से जो बात साबित है, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उस बात को लिखा है। हज़रत तकी फरमाते हैं कि सही सुन्नत से रजब के ताल्लुक से जो बात साबित है वो ये है कि जब रजबुल मुरज्जब का महीना आए तो दुआ का एहतिमाम कर ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह तूने रजब का महीना अता फरमाया, हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम रमज़ान के महीने तक पहुँच जाएं। यह दुआ सुन्नत से साबित है। जब रजब का चाँद देखें फ़ौरन इस दुआ को पढ़ लें। अगर दुआ कोई शुरू दिन में ना पढ़े तो रजब के महीने में जब हो, अब हो, पढ़ लें। मगर हजरत फरमाते हैं इसके अलावा बहुत सारी मन घड़त बातें चल पड़ी हैं। इसमें यह बात भी है कि इसी रजबुल मुरज्जब के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेराज का वाक़िया पेश आया। बहुत सारे लोग बयान करते हैं, मगर हजरत फरमाते हैं इसके बारे में बहुत सारी रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतें रबीउल अव्वल की भी आई हैं, बाज़ रिवायतें और महीने की भी आई हैं, बाज़ रिवायतें रजबुल मुरज्जब की महीने की भी आई हैं। मगर देखें अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि इसी महीने में मेराज का सफ़र किए, मेराज का सफ़र थोड़े वक्त में हुआ, इस बात को मानना तो ज़रूरी है। मगर ये बात हम ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मेराज का सफ़र इसी महीने में कराए तो सहाबा को ये दिन याद थे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने इस दिन के बारे में कोई ख़ास इबादत उलमाए उम्मत को और बाद की उम्मत को नहीं दिखाई। अगर कोई इस रात के ताल्लुक से, इस महीने के ताल्लुक से और कोई इबादत होती तो सहाबा तो ऐसे थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लेते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। सहाबा से कोई चीज़ साबित नहीं है तो हम कौन होंगे कि मन घड़त बातें जो अल्लाह के नबी से साबित नहीं है लोगों के दरमियान में फैला दें। देखें सहाबा एक ऐसी जमात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा अल्लाह के नबी को अता किया। इतनी बेहतरीन जमात इस उम्मत के अंदर कोई और नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा नबी को दिया तो एक बहुत बड़ी जमात दिया था। अब हमें ये दीनी लोग बताते हैं कि यह दिन के अंदर ऐसा हो गया, इस दिन में रोज़ा रखना चाहिए। 27 रजब जब आता है, इस 27 रजब का रोज़ा जैसे आशूरा का रोज़ा, यौम अरफा का रोज़ा होता है, यही रोज़ों का मकाम ये रोज़ा भी रखता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, कुछ लोग रोज़ा रखने लगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला। हज़रत उमर फारूक घर से निकलकर बाहर आए और लोगों के बारे में मालूम करने लगे कि कौन रोज़े से है। तो जो रोज़े से था उसके पास जाते और ज़बरदस्ती रोज़ा तोड़वाते और कहते कि मेरे सामने तुम खाना खाओ, इसलिए कि तुमने खामोखा इसे फजीलत दे रखी है। हज़रत उमर फारूक खड़े होकर खाना खिलाते, इसलिए कि हज़रत उमर फारूक को भी मालूम था कि रोज़ा रखना कोई गुनाह का काम नहीं है।
بلکہ ایک ثواب والا عمل ہے۔ مگر عمر فاروق نے روزہ کیوں توڑوایا؟ وجہ یہی تھی کہ لوگ اسے لازم قرار دے دیں گے۔ جو نبی سے بات ثابت نہیں ہے اس بات کو خواہ مخواہ نبی کی طرف منسوب کر کر لوگ اسی کو دلیل بنا کر کوئی ایک نیا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ عمر فاروق نے روزہ توڑوایا۔ دیکھیں، اور 27 رجب کی رات کو خاص عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے گی، یہ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ کوئی بات ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی تاریخ جس کے بارے میں عملی طور پر جو شریعت میں بات ثابت نہیں، صحابہ نے اس کو محفوظ نہیں کیا۔ اگر کوئی تاریخ ایسی تھی جو عملی طور پر ضروری تھی تو صحابہ نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ جیسے شوال کی 1 تاریخ تھی، 1 تاریخ صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا تمہارے لیے جائز نہ ہوگا، اس دن کھانا پینا اور خوشی منانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی تاریخ، پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ان دنوں میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ عملی تاریخ ہمارے سامنے پیش کرنا ضروری تھا تو صحابہ نے پیش کیا۔ اور ایک مبہم تاریخ تھی، جیسے شب قدر کے تعلق سے اس شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کی بات علماء نے کر دی کہ ان راتوں میں تم تلاش کر لو، بعد میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ساتھ ہی ہم 27 رجب کی رات کو یا 27 رجب کے دن کو روزے کا خصوصی اہتمام نہ کریں۔ آج روزہ رکھتے ہیں، اس دن بھی روزہ رکھ لیں، فضیلت والا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا اس دن کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ جائز نہیں۔ اور رجب کی دلیل بنا کر کئی ساتھیوں کی عادت ہے کہ میلہ لگایا جاتا ہے، ٹھیلا لگایا جاتا ہے، گوڈے پکائے جاتے ہیں، یہ سب بالکل اسلام میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز اسلام میں ثابت نہیں ہے اس چیز کو ہمارے لیے دوسروں کے سامنے پیش کرنا بھی بالکل ثابت نہیں۔ اللہ نے رجب کا مہینہ دیا اور نبی نے رجب میں دعا سکھلائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے سے پہلے ابھی تم رمضان کی تیاری شروع کر لو۔ اس لیے اللہ نے رجب المرجب کا مہینہ ہمیں عطا کیا اور یہ محترم مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام ضروری، مگر اس مہینے میں خاص عبادتیں جو من گھڑت ہیں ان عبادتوں کو انجام دینا اور ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی من گھڑت بات میری طرف منسوب کرے جس کو میں نے کہا نہ ہو تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ بدعت کو سنت کا درجہ دے کر عبادت کرتے ہیں۔ جو بدعت ہے اس کو بدعت سمجھیں، جو سنت ہے اس کو سنت سمجھیں، اپنے عقیدے میں مضبوطی پیدا کریں اور جو بات نبی سے ثابت ہے، جو بات صحابہ سے ثابت ہے، جو بات اکابرین سے ثابت ہے ان باتوں پر عمل کریں۔ جو من گھڑت باتیں ہیں ان باتوں کو اٹھا کر پھینک دیں، خواہ و خواہ اسے درجہ دے کر، دین کا ایک درجہ دے کر اس کے پیچھے چلنا اور اسی کو دریا بنا کر، اسی کو دلیل بنا کر لوگوں کے درمیان پھوٹے پڑنا یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بعض جگہوں پر یہ حالات بھی پیش آئے کہ میلہ لگایا گیا، لوگوں نے کہا کہ میلہ لگانا اسلام میں جائز نہیں، 27 کو دلیل بنا کر، تو لوگ خلاف میں کھڑے ہوئے کیوں نہیں لگا سکتے، ہم لگا کر ہی، یہ منمانی ہو گئی۔ جو چیز اسلام میں ثابت نہیں ہے وہ چیز کو تم کون ہوتے ہو کہ اسلام میں ثابت کرنے کے واسطے؟ جتنی بات ثابت ہے اس بات پر عمل کریں اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس بات کو اٹھا کر چھوڑ دیں۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کے متبع ہیں، تابع دار ہیں، صحابہ نے جو کیا، نبی نے جو کیا اس چیز پر ہم چلیں گے، اور نبی نے جو نہیں کیا، صحابہ نے جو نہیں کیا اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رجب المرجب کے تعلق سے جو باتیں چل پڑی ہیں کہ 27 رجب کا روزہ فضیلت والا، 27 رجب کی رات شب معراج کی، یہ بالکل کوئی ثابت والی چیز نہیں۔
जिस तरीके से दूसरी इबादतों में इबादत करते हैं, जिस तरीके से दूसरे दिनों में रोज़ा रख सकते हैं, ऐसे ही इस दिनों में भी कर सकते हैं, इससे रुकावट नहीं, मगर इसको फजीलत वाली बात साबित देकर करना ये बिल्कुल शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।